QS میڈیا پیش کرتے ہیں قرآنی مثالیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم اللہ رب العالمین کی ایک ایسی عظیم کتاب کا نام ہے جس کے اندر باتوں کو اللہ رب العالمین نے بہت ہی آسان انداز میں بیان کیا ہے، اور اس کے الگ الگ اسلوب ہیں بیان کرنے کا۔ اللہ رب العالمین کا اسٹائل اور طریقہ الگ الگ ہے۔ ان طریقوں میں سے ایک طریقہ مثالوں کے ذریعے سے کسی بات کو سمجھانا ہے۔ مثالوں کے ذریعے سے بات کو سمجھانے سے بات آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جاتی ہے اور اس کے اندر دلچسپی پیدا ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اس رمضان میں قرآنی مثالوں کے عنوان سے میں آپ تمام بھائیوں کے سامنے 10 سے 15 منٹ تراویح کے بعد انشاءاللہ ملاقات کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پہلا پارہ ہم نے آج کی تراویح میں الحمدللہ سنا ہے۔ میرے علم کے حساب سے جتنا مجھے ملا ہے، پہلے پارے کے اندر تقریباً 11 مثالیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو اس لیے انشاءاللہ صرف 2 مثالیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے کس طرح مثالیں دے کر کے سمجھایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ ویسے ہی جیسے وہ لوگ ایمان لائے، جیسے مثال دیا اللہ تعالیٰ، اگزامپل دے رہا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے تم ایمان ایسے ہی لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے ہیں، تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لائے۔ اللہ کہہ رہا ہے بیوقوف یہ نہیں ہے، بیوقوف تم ہو۔ یہ لوگ عقل مند ہے لیکن تم کو پتہ نہیں ہے کہ ہم بیوقوف ہیں۔ یہ اصل جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے مثال دیا ہے کہ تم ایمان ویسے لاؤ جیسے یہ لوگ لے کر آئے۔ در حقیقت اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے منافقین کو جب اس بات کا حکم دیا کہ تمہارے لیے ایمان وہی قابل قبول ہوگا، تمہارا ایمان وہی اللہ رب العالمین کی یہاں معتبر ہوگا جیسا ایمان صحابہ کرام لے کر آئے، ابو بکر عمر عثمان و علی لے کر آئے ہیں رضی اللہ عنہ، ویسا ایمان جب تم لاؤ گے تب تمہارے ایمان کا اعتبار ہوگا۔ تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ منافق لوگ، یہ بیوقوف قسم کے لوگ ہیں، ہم ان کی طرح ایمان لائیں گے، ان کی طرح اپنے جان کو جوخم میں ڈال دیں گے، ان کی طرح ہمیں اپنی جان سے پیار نہیں ہے، ان کی طرح ہمیں اپنے مال سے محبت نہیں ہے۔ جب صدقے کا اعلان ہوتا ہے، جب چندے کا اعلان ہوتا ہے تو پورا گھر لٹا دیتے ہیں یہ لوگ، ویسے بیوقوفے کی طرح ہم لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے کہا بیوقوف یہ نہیں ہے، بیوقوف تم ہو لیکن تم کو پتہ نہیں ہے تم بیوقوف ہو۔ کیسے یہ بیوقوف نہیں ہے، تم بیوقوف، اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کیا ہے۔ دیکھیے، اور تم خود فیصلہ کرو کہ بیوقوف کون ہے۔ تم نے گمراہی خریدا ہے ہدایت بیچ کر کے، ان لوگوں نے ہدایت لیا ہے گمراہی کو چھوڑ کر کے۔ تم لوگوں نے دنیا کو ترجیح دیا ہے آخرت کے اوپر، اور ان لوگوں نے آخرت کو ترجیح دیا دنیا کے اوپر۔ ان لوگوں نے تم نے ایسا فائدے کے چکر میں جو وقتی ہے، ٹمپریری ہے، عارضی ہے، فنا ہو جانے والا ہے، اس چیز کو پانے کے لیے تم اس قدر وابلہ مچا رہے ہو، اور یہ لوگ ایسے فائدے پر ان کی نظر ہے، ایسے منافع پہ ان کی نظر ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، ہمیشہ ہے، دائمی ہے۔ تم سمندر کے قطرے کے پیچھے پڑے ہو، یہ پورا سمندر لینے کے چکر میں ہے، اور یہ سمندر کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ تو اب بتاؤ بیوقوف کون ہے؟ یہ لوگ صحابہ کرام جو ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، جان کی قربانی دینا پڑے، مال کی قربانی دینا پڑے، وقت کی قربانی دینا پڑے، کاروبار کی قربانی دینا پڑے، گھر بار کی قربانی دینا پڑے، سب قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ جو قربانی ہر قسم کے دینے کے لیے تیار ہے، یہ بیوقوفی کی پہچان نہیں ہے، یہ عقل مندی کی پہچان ہے، کیونکہ جب قربانی دیں گے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کیا دینے والا ہے؟ ایسی نعمتیں دینے والا ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو تم کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ صحابہ کرام اتنا زیادہ مال، جان اور اسی طرح سے اپنے کاروبار کی قربانیاں کیوں دے رہے ہیں؟ در حقیقت یہ لوگ عقل مند ہیں، مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں،
تم تو 60 سال کے لیے مر رہے ہو نا، یہ لائف ٹائم کے لیے مر رہے ہیں، یہ نہ ختم ہونے والی زندگی کے لیے مر رہے ہیں، اس کے لیے پریشان ہے، تم چند دن کی زندگی کے لیے پریشان ہو، بتاؤ عقل مند کون ہے؟ تو یہ تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ صحابہ کرام عقل مند ہیں، اور یہی نہیں ہے کہ یہ صحابہ کرام عقل مند ہیں، یہ سمجھدار ہیں اور یہ لوگ پکے مومن ہیں، بلکہ ان کا درجہ تو ایسا ہے کہ ان کا ایمان ہی قابل قبول ہوگا اور اسی آدمی کا ایمان اللہ کے یہاں معتبر ہوگا جس کا ایمان ان کے ایمان جیسا ہوگا۔ اسی بارے کے لاسٹ پیج پہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، قیامت کی صبح تک آنے والے ہر انسان کو کہہ دیا کہ تمہارا ایمان اسی وقت قابل قبول ہوگا، تم ہدایت یافتہ اسی وقت کہلاؤ گے جب تم ایسے ہدایت لے آؤ، ایسے ایمان لے آؤ جیسے کہ صحابہ کرام نے کرا ہے۔ اگر کسی کا ایمان، کسی کا عقیدہ صحابہ کرام جیسا نہیں ہے تو پھر اس کے ایمان اور عقیدے کا اللہ کے یہاں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو ایک مثال اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ صحابہ کرام جیسا ایمان لے کر آؤ۔ دوسری مثال اللہ رب العالمین نے پہلے پارے کے اندر یہ دیا ہے، دل کی سختی کی تشبیہ، دل کی تشبیہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة واشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان کے ثم قست قلوبكم، تمہارے دل سخت ہو گئے، من بعد ذلك، اس کے بعد، یعنی اللہ رب العالمین بنی اسرائیل کے بارے میں کہہ رہا ہے، خاص طور سے یہودیوں کے بارے میں، کہ تم نے اللہ رب العالمین کتنی ساری نعمتیں دیکھ لیا، اللہ رب العالمین کا اتنا فضل و کرم تم نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے اوپر دیکھ لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے الگ الگ پیرا میں تم کو سمجھایا، تمہارے آنکھوں کے سامنے تم کو سمندر سے نکالا، تمہارے دشمن کو ڈبو دیا، تمہارے آنکھوں کے سامنے اللہ رب العالمین نے پہاڑ تمہارے اوپر لایا اور اللہ تعالیٰ نے تم کو دھمکایا، تم کو اللہ تعالیٰ نے بچایا، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے تم کو عزت کے ساتھ مصر سے نکالا ہے۔ بے شمار اللہ تعالیٰ کے احسانات تمہارے اوپر ہیں، اور ایسے ایسے معجزات دیتے ہو کہ ان معجزات کے سامنے تو پتھر بھی پگھل جاتا، لیکن تمہارا دل ایسا ہو گیا کہ اللہ رب العالمین کے اتنے سارے معجزات دیکھنے کے بعد بھی، اللہ رب العالمین کے اتنے سارے انعامات دیکھنے کے بعد بھی تمہارا دل پگھلا نہیں ہے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اتنے سارے اللہ کی نشانیاں، اللہ کی طاقت اور قوت کی دلیلیں دیکھنے کے بعد بھی تمہاری حالت کیا ہے؟ سخت ہو گئی ہے۔ کالحجارۃ فہی کالحجارہ، یہ تو پتھر جیسا ہو گیا۔ دل کیسا ہو گیا؟ مثال دے رہا اللہ تعالیٰ نے، دل کیسا ہو گیا؟ پتھر جیسا ہو گیا ہے، بلکہ او اشد قسوہ، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا۔ اللہ، یعنی اللہ رب العالمین کی وحی کی باتیں، اللہ رب العالمین کی طاقت اور قوت کی باتیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے انبیاء کرام کی جو اوپر جو معجزات ہوا کرتے تھے، وہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد تمہارے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا نہیں ہو رہا؟ تو تمہارا دل تو پتھر جیسا ہو گیا ہے، بلکہ پتھر سے زیادہ سخت ہو گیا ہے، اس لیے کہ بہت سارے پتھر ایسے ہیں جن سے پانی بہتا ہے، بہت سارے پتھر ایسے ہوتے ہیں جو پگھل کر کے پانی بہا دیتے ہیں، کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور اس میں سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں، یعنی پتھر کے اندر نرمی آ جاتی ہے، پتھر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، پتھر کے اندر بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے خوف پیدا ہوتا ہے۔ لیکن تمہارا معاملہ ایسا ہے کہ کتنے دلائل دے دیے جائیں، کتنے اللہ رب العالمین کی طاقت اور قوت کی نشانیاں بتا دی جائیں، کتنے تم کو تمہارے اوپر پچھلے انبیاء کرام اور پچھلے قوموں کی تاریخ کو دہرایا جائے ہدایت قبول کرنے کے لیے، لیکن تمہارے دل کے اندر قرآن حدیث کی کتنی باتیں سمجھا دی جائے، دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ جیسے کتے کا دم 100 سال تک گاڑا رکھا جائے، کھودا جائے تو ویسے ٹیڑھا کا ٹیڑھا، ایسے ہی قرآن اور حدیث کے وعد و نصیحت کا تمہارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، تم پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے ہو۔ پھر یاد رکھو وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو سب جانتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کریم کے اس پہلے پارے کے اندر میرے علم کے حساب سے 11 مثال اللہ رب العالمین نے دیا تھا، جس میں سے میں نے آپ کے سامنے 2 رکھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام بھائیوں کو یہ رمضان مبارک کا جو مقدس مہینہ اتنی خوشیوں کے ساتھ 2 سال کے بعد آیا، 2 سال کے بعد آیا تھا رمضان، لیکن ہم کو وہ خوشیاں میسر نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس
माह रमज़ान को हमारे लिए सआदत का जरिया बनाए, हमारे दिलों को अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान और हदीस के जरिए से इन दिलों को अल्लाह ताला नरम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें उन लोगों के रास्ते पर चला जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम के रास्ते पर हैं। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।